اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الشعراء پارٹ 2۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر یعنی بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم تمہیں مان لیں؟ حالانکہ تمہاری پیروی رذیل لوگوں نے کی ہے، یعنی جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تمہاری پیروی۔ انہوں نے ایسا کہا نوح علیہ السلام سے۔ نوح نے کہا کہ مجھے کیا خبر جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تم سمجھو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 116 سے۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ سنگسار یعنی پتھروں سے مار کے مار ڈالنا۔ نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس تو میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس کے اندر نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب وہی زبردست ہے رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 123 سے۔ یہ جو اشعراء ہے اس میں الگ الگ پیغمبروں کے بارے میں تھوڑا قصے آئے ہیں۔ آیت نمبر 123 سے۔ اب ہود علیہ السلام کی قوم۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ عاد جو تھی وہ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا۔ جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف خداوند عالم کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی زمین پر لاحاصل ایک یادگار عمارت بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو؟ بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور اولادوں سے اور باغوں اور چشموں سے۔ میں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 136 سے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے برابر ہے، چاہے تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، بس یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک عادت ہے، اور ہم پر ہرگز عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 141 سے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سمود صالح علیہ السلام کی جو پوری قوم تھی اس کو سمود کہا گیا ہے، اس کا نام سمود تھا۔ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا،
میرا بدلہ صرف خداوند عالم کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا جو یہاں ہیں، باغوں اور چشموں میں، اور کھیتی اور رس بھرے گچھے والے کھجوروں میں؟ اور تم پہاڑ کھود کر فخر کرتے ہوئے مکان بناتے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں خرابی کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ آیت نمبر 153 سے۔ انہوں نے کہا، تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، تم صرف ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، بس تم کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سولے نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، اور ایک مقرر دن کی باری تمہارے لیے ہے، اور اسے برائی کے ساتھ مت چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، پھر پشیماں ہو کر رہ گئے، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 160 سے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، یعنی امانت دار۔ بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خداوند عالم کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ آیت نمبر 167 سے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم نکال دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب، تو مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے نجات دے۔ بس ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو بچا لیا، مگر ایک بڑھیا کہ وہ رہنے والوں میں سے رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر برسایا ایک مہ۔ بس کیسا برا مہ تھا جو ان پر برسا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ 176 آیت سے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب شعیب نے ان سے کہا، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب شعیب نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خداوند عالم کے ذمے ہے۔ یہ جو سینٹنسز ہیں یہ سارے رسولوں کے یہ سیم آ رہے ہیں کہ سب نے اپنی قوم سے یہ سیم وہی بات کی۔ تم لوگ پورا ناپو اور نقصان دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پچھلی نسل کو بھی۔ آیت نمبر 185 سے۔ انہوں نے کہا کہ تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، اور تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اور ہم تو تمہیں جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ بس ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گراؤ،
اگر تم سچے ہو۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ پھر انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور بے شک تمہارا رب زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 192 سے۔ اور بے شک یہ خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تمہارے دل پر تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو، صاف عربی زبان میں، اور اس کا ذکر اگلے لوگوں کی کتابوں میں ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ 198 سے۔ اور اگر ہم اسے کسی عجمی یعنی غیر عربی جو عرب نہ ہو پر اتارتے، پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے ایمان نہ لانے کو مجرموں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک سخت عذاب نہ دیکھ لیں، بس وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ آیت نمبر 104 سے۔ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد مانگ رہے ہیں؟ بتاؤ کہ اگر ہم انہیں چند سال تک فائدہ پہنچاتے رہے، پھر ان پر وہ چیز آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ فائدے مندی ان کے کس کام آئے گی؟ اور ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے، یاد دلانے کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اسے شیطان لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لیے لائق ہے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ اسے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 213 سے۔ بس تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو کہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ان لوگوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو جو مومنین میں داخل ہو کر تمہاری پیروی کریں۔ بس اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور زبردست اور مہربان خدا پر بھروسہ رکھو جو دیکھتا ہے تمہیں جب کہ تم اٹھتے ہو اور تمہاری چلت پھرت نمازیوں کے ساتھ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ وہ کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں؟ مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور انہوں نے اللہ کو بہت یاد کیا، اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اور ظلم کرنے والوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کیسی جگہ لوٹ کر جانا ہے۔